منبر نور پر جلوہ فرما ذویل احتشام ذلیل احترام باوقار علماء کرام و شعراء عظام، معزز سامعین پردہ نشین ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المبین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحافظين والعابدين والكاتبين والصابرين والذاكرين والحمد لله رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستارات و کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ حضرات، بعد نماز عشاء سے لے کر اب تک آپ حضرات نے نعت و منقبت سماعت کیا۔ منبر نور پر باوقار علماء و شعراء تشریف فرما ہے۔ پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ و مولانا الحاج الشاہ شریف القادری صاحب قبلہ منبر نور پر جلوہ فرما ہے، تو ایک طرف حضرت علامہ مولانا عبدالرزاق صاحب قبلہ اور تمام تر علماء کرام تشریف فرما ہے، جو جہاں ہیں، جو ذرہ جہاں ہے وہ آفتاب و مہتاب کی طرح چمک رہا ہے۔ حضرات، بس میں 10 منٹ کے لیے آپ کے روبرو آیا ہوں، کیونکہ 10 ہی منٹ کا وقت ملا ہے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ 2-3 منٹ گزر گیا اور 6-7 منٹ باقی ہے۔ کوشش کروں گا کہ 6-7 منٹ میں کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کی۔ آپ سننے کے لیے تیار ہیں؟ تو مچل کے کہیں یا رسول اللہ، دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرائیں اور بیداری کا ماحول بنائیں۔ یہ دیوانوں کی محفل ہے، آپ خاموش نہ رہیں۔ جب علماء و شعراء خطیب جو بھی آئے، آپ ان کو سبحان اللہ الحمدللہ کی داد و تحسین سے ضرور نوازیں۔ تو بیداری کا ثبوت دیں اور دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کے کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ بس میں تھوڑی دیر آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں۔ کچھ گفتگو کرنے سے قبل آئیے ہم سبھی حضرات مل کر آقا انعامدار مدینے کے تاجدار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت جبل الاستقامت، آیت من آیت اللہ، معجزات من معجزات رسول اللہ۔ اچھے رضا، پیارے رضا، ہمارے رضا، تمہاری رضا، ہماری آن، ہماری جان، ہماری شان، یعنی سنیت کی پہچان امام احمد رضا خان۔ وہ امام احمد رضا خان جس نے بخاری کی حدیث کو پڑھا، وہ امام احمد رضا خان جس نے مسلم کی حدیث کو پڑھا، وہ امام احمد رضا خان جس نے ابن ماجہ کو پڑھا، وہ امام احمد رضا خان جس نے ترمذی کی حدیث کو پڑھا، وہ امام احمد رضا خان جس نے قرآن کی 6666 آیت کریمہ کو پڑھا، وہ امام احمد رضا خان جس نے قرآن کی 556 رکوع کو پڑھا، وہ امام احمد رضا خان
جس نے قرآن کی 114 سورتوں کو پڑھا، وہی امام احمد رضا خان جس نے قرآن میں حضرت آدم کو پڑھا، آدم کی آدمیت کو پڑھا، حضرت ابراہیم کو پڑھا، ابراہیم کی خلت کو پڑھا، حضرت اسماعیل کو پڑھا، ان کی ذبیحت کو پڑھا، حضرت ایوب کو پڑھا، ان کے صبر کو پڑھا، حضرت سلیمان کو پڑھا، ان کی حکومت کو پڑھا، حضرت یوسف کو پڑھا، ان کے حسن عقیدت کو پڑھا۔ اب امام احمد رضا خان کا قلم لکھ رہا ہے۔ حضرات امام احمد رضا خان کا قلم کوئی لکڑی کا قلم نہیں ہے، یہ بظاہر لکڑی کا قلم ہے، لیکن اس میں مارنے کی طاقت سیف اللہ کی تلوار کی ہے، اس میں حضرت سردار کی نیزے کی مار ہے، اس میں حضرت خالد کا جاہ و جلال ہے۔ امام احمد رضا کا قلم لکھتا ہے، کہتا ہے حضرت آدم اعلیٰ ہے، حضرت ابراہیم اعلیٰ ہے، حضرت اسماعیل اعلیٰ ہے، حضرت نوح اعلیٰ ہے، حضرت موسیٰ اعلیٰ ہے، حضرت دانیال اعلیٰ ہے، حضرت عیسیٰ اعلیٰ ہے۔ اب میں تصور میں نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں سوال کیا، میں نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے امام احمد رضا، جب حضرت آدم اعلیٰ ہے، جب حضرت شیس اعلیٰ ہے، جب حضرت ابراہیم اعلیٰ ہے، جب حضرت اسماعیل اعلیٰ ہے، جب حضرت موسیٰ اعلیٰ ہے، جب حضرت عیسیٰ اعلیٰ ہے، تو اے امام احمد رضا مصطفیٰ جان رحمت کیا ہے؟ جو عبداللہ کا لال ہے وہ کیا ہے؟ جو آمنہ کا لال جگر ہے وہ کیا ہے؟ جو مکے میں پیدا ہوا وہ کیا ہے؟ جو مدینے میں چلا گیا وہ کیا ہے؟ جو شب اسرا میں گیا وہ کیا ہے؟ جو لامکہ میں گیا وہ کیا ہے؟ جو فاطمہ کا بابا ہے وہ کیا ہے؟ جو حسنین کا نانا ہے وہ کیا ہے؟ جو صدیق کا آقا ہے وہ کیا ہے؟ جو عمر کا دادا ہے وہ کیا ہے؟ جو عثمان کا شہنشاہ ہے وہ کیا ہے؟ جو مالک کائنات ہے وہ کیا ہے؟ اے امام احمد رضا، اب یہ نبی کون ہے؟ تو بریلی کا رضا بولا کہ صفی اللہ کو تم نے سنا، روح اللہ کو تم نے سنا، صفی اللہ کو تم نے سنا، خلیل اللہ کو تم نے سنا، خلیل اللہ کو تم نے سنا، اب نبی اللہ کو سنو، اب کریم اللہ کو سنو۔ تو بریلی کا رضا بولا کہ یا رسول اللہ، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اولا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو موہ چاہے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور غمزدوں کو رضا مستا دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اے امام احمد رضا، جو فاطمہ کا باپ ہے وہ کیا ہے؟ جو عبداللہ کا لال ہے وہ کیا ہے؟ جو آمنہ کا لال جگر ہے وہ کیا ہے؟ جو حسنین کا نانا ہے وہ کیا ہے؟ جو مسجد نبوی کا امام ہے وہ کیا ہے؟ ارے اس کو چھوڑو، جو مسجد اقصی میں نبیوں کا امام ہے وہ کیا ہے؟ جو مسجد حرام میں کعبہ اللہ کو کس کی دینے آیا ہے وہ کیا ہے؟ تو بریلی کا رضا بولا کہ اس کی شان دیکھنا چاہتے ہو، اس کا کلچر دیکھنا چاہتے ہو، اس کا کیریکٹر دیکھنا چاہتے ہو، اس کا مقام دیکھنا چاہتے ہو، تو بریلی کا رضا بولا کہ عرش حد ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اللہ وہ رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اب امام احمد رضا پکار کر کہتا ہے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافقوں دور ہو، ارے ہم رسول اللہ کے جنت رسول، ہم رسول اللہ کے جنت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، 5 منٹ میں آپ کا وقت لوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ حضرات آپ توجہ کریں، ذہن کو قریب رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرے علاوہ
علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حضرات توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کم و بیش قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے 15 مقامات پر اپنے حقوق کے ساتھ والدین کے حقوق کا ذکر فرمایا۔ اللہ بارے میں ارشاد فرماتا ہے فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ پیارے ماں باپ کا مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے، ماں باپ کا مقام بہت اونچا ہے، ماں باپ کا مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے؟ نبی ارشاد فرماتے ہیں ہما جنت کا و نار کا، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے اور تمہارے ماں باپ تمہارے لیے دوزخ بھی ہے۔ حضرات بات سمجھ میں نہیں آتی تو سنو، اگر ماں باپ کی خدمت کرو گے تو تمہیں اللہ تبارک و تعالی تمہیں جنت عطا کرے گا، اور اگر ماں باپ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تمہیں جہنم عطا کرے گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ماں باپ کا مقام کیا ہے؟ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس حال میں صبح کرے کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی ہوں تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کا 2 دروازہ کھول دیتا ہے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک کا انتقال ہو چکا ہو، اگر ماں باپ میں سے ایک کوئی دنیا سے چلا گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا 1 دروازہ کھول دیتا ہے۔ پھر نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس حال میں صبح کرے کہ اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جہنم کا 2 دروازہ کھول دیتا ہے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک کا انتقال ہو چکا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جہنم کا 1 دروازہ کھول دیتا ہے۔ صحابی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر ماں باپ اولاد پر ظلم کرے تو نبی ارشاد فرماتے ہیں وَإِن ظَلَمَاهُ اگرچہ ماں باپ ظلم کرے، نبی نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ معلوم ہوا، پتہ چلا کہ اگر ماں باپ اولاد پر ظلم بھی کرتے ہو تو اولاد کے لیے یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ ماں باپ پر ظلم کرے۔ تو پیارے ماں باپ کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن آج ہماری قوم کے نوجوان اپنے ماں باپ کو مارتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے ماں باپ کو پیٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، دل کے کانوں سے اس گفتگو کو سننا اور یاد رکھنا، نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادتوں کو قبول نہیں فرماتا ہے، نہ اس کا حج قبول کیا جاتا ہے، نہ اس کی نمازیں قبول کی جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا، پتہ چلا جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہو اللہ اس کی عبادتوں کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ لیکن آج ہماری قوم کے نوجوان ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، ماں باپ کے مقام کو نہیں سمجھتے، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، بیوی کی باتوں پر آ کر کے ماں باپ کو الگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ماں باپ کے کھانے کے برتن کو بھی الگ کیا جا رہا ہے۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، یاد رکھنا یہ وہی ماں باپ ہے جنہیں تمہیں پال پوس کر کے جوان کیا ہے، وہ باپ جو تیرے لیے دھوپ کو دھوپ نہیں سمجھا، وہ باپ جو تیرے لیے برسات کو برسات نہیں سمجھا، وہ ماں جو تمہیں 9 مہینے اپنے شکم پر رکھی اور اپنا دودھ پلا کر کے تمہیں جوان کی، لیکن آج ماں کو گالی دیتے ہوئے نظر آتے ہو۔ یاد رکھنا، اگر ہر موڑ میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر ماں باپ زندہ ہیں تو خدا کی قسم ماں باپ کی خدمت کر لو، تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی کامیاب بنتے ہوئے نظر آؤ گے۔ مسلمانوں، ماں باپ کے مقام کو سمجھو، ماں باپ کے مرتبے کو سمجھو۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ماں جس کے سر کے بال سفید ہو گئے ہو، اگر وہ ماں اپنی اولاد کے حق میں دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو بنی اسرائیل کے نبیوں کے
درجے میں قبول فرماتا ہے، بنی اسرائیل کے نبیوں کے درجے میں قبول فرماتا ہے۔ تو میری قوم کے نوجوانوں، ماں باپ ہیں، ماں باپ کو راضی کرو۔ اگر ماں باپ راضی ہو گئے تو اللہ کے نبی بھی راضی ہوں گے، جب نبی راضی ہو گئے تو رب راضی ہوگا، جب رب راضی ہوگا تو تم ہر موڑ پر کامیاب بنتے ہوئے نظر آؤ گے، ہر موڑ پر کامیاب بنتے ہوئے نظر آؤ گے۔ اور میں اپنے جو ہے مسلمان گارجن سے گزارش کروں گا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہارے مقام کو سمجھے، تمہاری اولاد تمہارے مرتبے کو سمجھے، تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے، اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرو، دینی تعلیم دیا کرو، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، اپنے بچے کو عالم دین بناؤ۔ خدا کی قسم، جب بچے کے سینے میں علم دین رہے گا، آپ کی عزت، آپ کی خدمت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ وقت نہیں ہے اور کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ تعالی اسی موضوع پر گفتگو کی جائے گی، کیونکہ علماء کرام کی طویل فہرست یہاں موجود ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت فاضل۔